بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہیں، اور جس کتاب کی ریڈنگ ہم کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ۔ اس کتاب کی ریڈنگ کرتے ہوئے ہم پیج نمبر 236 تک پہنچ چکے ہیں، جہاں پہ ابتدا ہوتی ہے خاتمہ، ہیڈنگ دی ہوئی ہے اس کی۔ یہ تعلیمات جو نشاط عقلیہ میں نبی مکرم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل سلام اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے ہوئی، یہ عالم امر عینی میں حقیقت نبوت و امامت ہیں۔ تم سابقہ ان کی بسط و تفصیل جان چکے ہو، اور ہم اس مقام میں کلام کو تمام کرتے ہیں اور دوسرے موضوع کی طرف قلم کی باغ کو موڑتے ہیں، اور وہ نشاط ظاہرہ خلیقیہ میں خلافت و نبوت و ولایت کا مقام ہے، اور میں اللہ سے توفیق چاہتا ہوں کہ وہ بہترین رفیق ہے، اور سلام ہو رسول امین اور ان کی آل طیبین و طاہرین پر۔ پیج نمبر 237، مصباح صوفوم۔ اس مصباح میں ہم نشاط ظاہری خلقی میں اسرار خلافت و نبوت و ولایت پر انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا راز اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی منزلت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس مصباح میں چند ومیزات نوریہ ہیں جو اسرار ربوبیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اسی پر ہمارا کلام تمام ہوگا۔ اب یہاں سے جو ہے آگے کے پیج میں وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، عربک کی ہی عبارت ہے وہ، اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، یعنی پیج نمبر 238 پر اسماء الہی کے مراتب کا بیان۔ ومیز، شاید تم نے گزشتہ حدیث کو اپنے ہاتھوں مضبوط پکڑا ہوگا، اور ہماری توضیح سے تمہارے لیے یہ امر منکشف ہوا ہوگا کہ اسماء الہیہ کے لیے محیط ہونا، محاط ہونا، رئیس ہونا، مروس ہونا بھی ثابت ہے۔ کئی اسماء الہی مثلا رحمان یہ اسماء جمالیہ پر محیط ہیں، اور کئی اسماء الہی اسماء الہیہ جلالیہ پر احاطہ رکھتے ہیں، مثلا المالک والقہار، اور جامعیت مطلقہ اور احدیت جمع حقائق الہیہ، چاہے وہ لطفی ہیں یا قہری۔ یہ برطریق جمع و بساطت اس میں اللہ کے سوا دیگر اسماء الہیہ میں کسی کے اندر موجود نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ تمام حقائق الہیہ کے لیے رب اور تمام خزائن غیبی کے لیے کلیدوں کی کلید ہے، اور یہ اسم محیط و تام و اعظم ازلی ابدی سرمدی ہے، اور دیگر اسماء حتیٰ کہ امہات اسماء میں بھی ایسا احاطہ نہیں ہے، اگرچہ بعض کے لیے بعض پر کم و بیش احاطہ ثابت ہے۔ پیج نمبر 239، ہیڈنگ ہے مشرب عرفان میں خلیفہ الہی کے وجود کی اہمیت۔ ومیز، جیسا کہ ہماری سابقہ مکرر بحثوں سے تم یہ جان چکے ہو کہ عیان خارجہ کا ظہور محض اسماء الہیہ کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے، اور جیسا کہ علم ربوبی اور علم عیان ثابتیہ کے نظام میں ہے، پس حقائق اسماء الہیہ میں سے ہر حقیقت ایک رقیقہ ہے جس کا مظہر عالم غیبی میں ہوتا ہے، اور سنت الہی میں ظاہر و مظہر کا حکم برابر ہے۔ پس جو الرحمن کا مظہر ہے اس میں اسم الرحمن کا غلبہ ہوگا۔ پیج نمبر 240، اور وہ تمام مظاہر لطیفہ و جمالیہ پر محیط اور ان پر حاکم ہوگا، اور جو المالک اور الواحد کا مظہر ہوگا وہ بھی مظاہر قہریہ کی نسبت اسی طرح ہوگا۔ پس لا محالہ بحکم قضائے سابق الہی و عنایت رحمانی واجب ہے کہ ایک خلیفہ موجود ہو جو تمام صفات ربوبیت اور حقائق اسماء الہیہ پر جامع ہو، تاکہ وہ اس میں اللہ الاعظم کا مظہر قرار پائے، چونکہ کائنات کی ہر چیز عالم غیب کے لیے ایک نشانی ہے۔ پس ضروری ہوا کہ عین ثابت انسان یعنی عین ثابت محمدی، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اور حضرت اسم اعظم کے لیے عین میں مظہر ہو،
تاکہ وہ احکام ربوبیت کو ظاہر کرے اور اعیان خارجیہ پر اس کی حکمرانی کرے۔ جس طرح کہ اسم اعظم تمام اسما پر حکمران ہوتا ہے اور عین ثابت انسان کامل دیگر اعیان پر حکمرانی رکھتا ہے، پس جو بھی اس صفت یعنی صفت الہی ذاتی کا حامل ہوگا وہ اس عالم میں اس کا خلیفہ ہوگا، جیسے کہ وہ اصل میں بھی اسی طرح تھا۔ پیج نمبر 241۔ تمام عوالم میں قیامت کبریٰ کا ظہور وامیز، جس طرح کہ اسم اعظم تمام مراتب اسماء الہیہ کے لیے ہے، اپنے مقام جمی کے ساتھ احدیت جمع و بساطت حقیقی جامع تھا، اور اپنے علم ذاتی کے ساتھ ان کے حقائق کا عالم تھا، اور اس حقیقت کا علم بھی رکھتا تھا کہ حضرت علمیت اور کون عینی میں ان کی صورتوں کے ظہور کی کیفیت کیا ہے، اور وہ مقام غیب احدی میں کس طرح مستحلق اور مزمحل ہے، اور یہ مقام اسماء الہیہ کے لیے حقیقت کبریٰ ہے، کیونکہ ان خارجیہ میں قیامت کبریٰ اس طرح ہوگی کہ ان کا نور اور حویت نور ربوبی کی چمک کے مقابلے میں ناپید ہو جائے گی، اور ہر مظہر اپنے ظاہر کی طرف رجوع کرے گا اور اس میں فنا ہو جائے گا۔ اسی طرح اعیان ثابتیہ اور اسماء الہیہ احدیت ذاتی کے سورج کے نیچے مغلوب ہوں گے، اور نور ذات کے مقابلے میں ان کا نور محو ہو جائے گا، اور یہ سب کچھ اعیان خارجیہ میں انسان کامل اور اعیان ثابتہ میں عین ثابت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہوگا، اور اسماء الہیہ میں اس اسم اعظم کے توسط سے، جیسا کہ تم عنقریب سنو گے، اور اگر توفیق نے مدد کی تو ہم جہان قوسین صعود و نزول کا بیان کریں گے، اس کا تذکرہ بھی وہاں ہوگا۔ اسی طرح وہ اسم اعظم جو نشاط ظاہری میں موجود ہے، وہ جمع مراتب اسماء و حقائق اشیاء کے لیے جامع ہے، اور اپنی ذات کی مانند اشیاء کے واقعی حقائق کو دیکھتا ہے، اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ اسماء الہیہ کے ساتھ ان کے ارتباط کی کیفیت کیا ہے، اور اشیاء کس طرح اپنے ارباب کی پیشگاہ میں باریابی حاصل کرتی ہیں، اور جہان ہستی کی اشیاء خارجی کے لیے حقیقت قیامت کبریٰ بھی اسی طرح ہے کہ وہ اشیاء اپنے پروردگار کی بارگاہ میں رسائی حاصل کریں، اور یہ حقیقت لیلۃ القدر محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے دن ہے، جس طرح کہ اس کی تحقیق عنقریب بیان ہوگی۔ پیج نمبر 243، اس میں عربک کی عبارت، اس کے بعد پیج نمبر 244۔ انبیاء ماسلف کا دورہ حضرت کی خلافت کا دورہ انبیاء ماسلف کا دورہ حضرت کی خلافت کا دور ہے فمیز، اور یہ جس طرح کے اسماء محیطہ ان اسماء پر حکمرانی کرتے ہیں جو ان کے زیر احاطہ ہیں، اور وہ ان پر قاہر و غالب ہیں، اور ہر اسم جس کی جامعیت اور احاطہ زیادہ ہوگا اس کی حکمرانی وسیع تر اور اس کے محکوم زیادہ ہوں گے، یہاں تک کہ یہ امر اس اسم العظم تک پہنچے جو ازلاً ابداً تمام اسماء پر محیط ہے، اور اس کا حکم کسی خاص اسم یا اسماء کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اسی طرح مظاہر اسماء میں بھی ہو بہو بالکل اسی طرح ہے، چونکہ کائنات عالم وہ نقشہ ہے جس میں اسماء الہیہ اور علم ربوبی شامل ہے، لہٰذا خلافت اور نبوت کے دائرے کی وسعت اور تنگی عالم میں ملک میں ان اسماء کے احاطے کے مطابق ہے۔ لہٰذا خلافت و نبوت کے دائرے کی وسعت اور تنگی عالم ملک میں ان اسماء کے احاطے کے مطابق ہے، جو کہ اپنے صاحب نبوت اور صاحب شریعت پر حکمرانی کرتے ہیں، اور خلافت نبوت میں انبیاء علیہم السلام کے اختلاف کا یہی راز ہے، حتیٰ کہ یہ معاملہ اس میں جامع اعظم الہی تک پہنچتا ہے، جس کی خلافت باقی و دائم و محیط و ازلی و ابدی اور تمام نبوتوں اور خلافتوں پر حکمران ہے۔ جس طرح کے مظاہر اسماء میں بھی معاملہ اسی طرح ہے، لہٰذا انبیاء علیہم السلام کی نبوتوں کا دورہ حضرت کی نبوت و خلافت کا دورہ ہے،
اور یہ ذوات مقدسہ ان کی ذات شریف کی مظاہر ہیں، اور ان کی خلافت محیطہ کی مثل ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ اسم اعظم ہیں، اور دیگر انبیاء دیگر اسماء الہی کے خلیفہ ہیں جو احاطہ اسم اللہ میں واقع ہیں، بلکہ تمام کے تمام انبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، اور ان کی دعوت در حقیقت آپ کی اور آپ کی نبوت کی دعوت ہے، اور آدم اور ان کے علاوہ تمام انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کے نیچے جمع ہیں۔ بس حضور کی خلافت ظاہری کا آغاز عالم ملک کی ظہور سے شروع ہوتا ہے اور تا دم جہاں باقی ہے، اور یہ دورہ خلافت ظاہرہ ملک میں اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ نور واحد قہار کی شعاع کا پرتو نیست و نابود نہ ہو جائے۔ پیج نمبر 245۔ جناب امیر المومنین کا ہر نبی بلکہ ہر شے کے ساتھ ہونا۔ ومیز، اور جو بیان ہم نے تمہیں واضح کیا ہے اور جو تشریح پیش کی ہے، اس کی بدولت تمہارے لیے ممکن ہو گیا ہے کہ تم سرکار موحدین اور پیشوائے عارفین جناب امیر المومنین صلوات اللہ علیہ وآلہ اجمعین کے فرمان کا معنی سمجھ لو کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمام انبیاء کے ساتھ باطن میں تھا اور حضرت کے ساتھ ظاہراً موجود ہوں، کیونکہ حضور علیہ السلام صاحب ولایت مطلقہ باطن خلافت ہے۔ پیج نمبر 246۔ اور ولایت کلیہ مطلقہ باطن میں خلافت کلیہ مطلقہ ہے۔ بس جناب امیر اپنے مقام و ولایت کلیہ کے سبب ہر شخص کے ساتھ اور اس کے اعمال کے ساتھ موجود ہے، اور تمام اشیاء کے ساتھ معیت قیومی الہی رکھتے ہیں، جو کہ معیت قیومی الہی کا سایہ ہے، مگر چونکہ جنبہ ولایت انبیاء میں بیشتر ہے، اسی وجہ سے روایت میں انبیاء علیہم السلام کی معیت کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ پیج نمبر 247 پہ عبارت ہے، 248 پہ ہے عربک، اور اس کے بعد ہم اب ترجمہ اس کا پڑھتے ہیں۔ عارف کامل قاضی سعید قمی کے بیان کا خلاصہ 249 پر۔ ومیز، اور سزاوار ہے کہ ہم یہاں شیخ عارف کامل قاضی سعید قمی رضی اللہ عنہ کا بیان درج کریں، جو کہ انہوں نے بعض عارفین کے بیان کا خلاصہ کر کے نقل کیا ہے۔ انہوں نے کتاب بوارق الملکوت میں فرمایا ہے کہ بعض اہل معرفت کا کہنا ہے کہ حقائق خارجیہ جب سر پردہ اسما میں غائب و پنہاں تھے اور وہ اسما ان کے شہود و ظہور کا واسطہ تھے، انہوں نے اسی غیبت کی حالت میں زبان فقر و احتیاج سے ان اسما سے تقاضا کیا اور کہا، ادب نے ہمیں اس بات سے اندھا کر دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ادراک کریں اور تمہارے سخ کو پہچانیں جو ہم پر واجب ہے۔ اگر تم ہمارے عیان کو ظاہر کر دو تو ہم پر تمہارا احسان ہوگا اور ہم پر تمہارے حقوق کا لحاظ کرنا فرض ہوگا، اور تمہاری سلطنت ہم پر ثابت ہوگی، اور آج ہم تم پر بالقوت سلطان ہو، حالانکہ تمہارے پاس کوئی فوج اور ساز و سامان نہیں ہے۔ بس ہم جو یہ تم سے مطالبہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے حقوق کی نسبت تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہوگا۔ بس جب اسماء الہیہ نے حقائق غیبی کے مقالے کو سنا تو انہوں نے اپنے نفوس کو حقیقت میں نگاہ کی اور ممکنات کی بات کی تصدیق کر دی اور دیکھا کہ حقائق خارجیہ نور اسما کے پردوں میں غائب ہیں اور کوئی ظہور نہیں رکھتے، لہٰذا انہوں نے چاہا کہ ان کے احکام کا ظہور ہو تاکہ ان کے عیان اپنے آثار سے جدا ہو جائیں۔ بس اسماء الہی، خلاق و مدبر وغیرہ نے اپنی ذوات میں نگاہ کی اور اپنے اندر حقائق و مدبر اور دیگر اسما کے کوئی آثار نہ پائے۔ پیج نمبر 50۔ اور سب کے سب اس میں باری کے حضور میں جمع ہو کر آئے اور اس سے کہا کہ شاید تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ ان احکام کو ایجاد کرو جو کہ حقائق ممکنات کے متقضی ہیں، اور اس میں باری نے کہا یہ کام اس میں قادر کی طرف
باز گشت رکھتا ہے۔ حقائق ممکنات کے مقتضی ہیں۔ اس میں باری نے کہا یہ کام اس میں قادر کی طرف بازگشت رکھتا ہے، کیونکہ میں اس کے زیر احاطہ ہوں، پس سب کے سب اس کے پاس جا کر پناہ گزین ہوئے۔ اس نے کہا میں تو خود اپنے اسم مرید کے حکم کی تابع ہوں، لہٰذا تمہارے لیے کسی عین کو ایجاد کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، مگر اس صورت میں کہ اس کی طرف سے کوئی حکم آئے اور اس کو اپنے رب کی طرف سے کوئی حکم آئے، تب میں ایجاد کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہوں۔ بس یہ سب کے سب اسم مرید کے پاس آئے اور اس سے قادر کے کلام کا تذکرہ کیا۔ اس نے کہا کہ قادر نے سچ کہا، میں حسب مشیت الہی تمہارے احکام کی تخصیص کرتا ہوں، لیکن میں یہ دیکھوں گا کہ آیا یہ اسم علیم کی طرف سے تمہارے آثار کے ظہور کے متعلق کوئی علم آیا ہے، کیونکہ میں اس کے حکم کے ماتحت ہوں۔ بس وہ سب کے سب علیم کے پاس گئے۔ علیم نے کہا تمہاری ایجاد کے بارے میں پہلے علم ہو چکا ہے، لیکن ادب کا لحاظ کرنا اولا ہے، اور یہاں محض احتیاج سے کام نہ بنے گا، بلکہ یکے بعد دیگرے اذن کا ملنا ضروری ہے، کیونکہ ہم سب پر ایک نگران حضرت ہے اور وہ اس میں اللہ ہے۔ بس تمام اسماء حضرت الہیہ کے پاس گئے اور اس سے اپنا قصہ بیان کیا اور جو کچھ ان کے حقائق کا تقاضا تھا اس کو ظاہر کیا۔ اس نے کہا میں برحق یہ بات کہتا ہوں کہ میں تمہارے حقائق کے لیے اس میں جامع ہوں اور تمہارے مراتب پر مشتمل ہوں اور ذات مقدسہ اور حضرت اہدیت پر راضی ہوں۔ بس تم لوگ اپنے ساتھیوں سمیت یہاں رہو تاکہ میں کچھ کر سکوں۔ اب پھر میں نے پیجز کو اسکرول کر رہی ہوں اور ڈھونڈ رہی ہوں پیجز۔ یہ میرے ساتھ مستقل مسئلہ رہا ہے، بیچ بیچ میں آپ لوگوں کو بھی میں نے ڈسٹرب کیا اس کی وجہ سے، اور یہ حالانکہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ میں یہ ایسا نہیں ہونے دوں گی، اور میں اپنے طور پہ کوشش بھی کر رہی تھی، مگر ایک دفعہ پھر بہت معذرت آپ لوگوں سے۔ جی تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے پیج نمبر 250 یہاں رہو، ٹھیک ہے، یہاں رہو تاکہ انہوں نے کہا بس تمام اسماء حضرت الہیہ کے پاس گئے اور اس سے اپنا قصہ بیان کیا اور جو کچھ ان حقائق کا تقاضا تھا اس کو ظاہر کیا۔ اس نے کہا میں برحق یہ بات کہتا ہوں کہ میں تمہارے حقائق کے لیے اس میں جامع ہوں اور تمہارے مراتب پر مشتمل ہوں اور ذات مقدسہ اور ذات اہدیت پر راضی ہوں۔ پس تم لوگ اپنے ساتھیوں سمیت یہاں رہو تاکہ میں اس پر تمہارے مقاصد پیش کر سکوں۔ پیج نمبر 251۔ پس اس نے کہا کہ اے وہ خدا جو کہ موجود ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں، ملا عالم کوئی بھی موجود نہیں، ملائے اعلیٰ میں نزا واقع ہوا ہے اور عیان نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ بس اس کو پوشیدہ طور پر یہ ندا آئی کہ تم ان کے پاس جاؤ اور ہر اسم کو اس کے حقائق کے تقاضے کے مطابق کہہ دو۔ بس اس میں اللہ نکلا جبکہ اس کے ساتھ مطابق بات کہہ دو۔ بس اس میں اللہ نکلا جبکہ اس کے ساتھ اس میں متکلم بھی تھا اور اس کی طرف سے ممکنات اور اسماء الہیہ کے لیے ترجمانی کرتا تھا، اور اس نے وہ سب کچھ بیان کیا جو مسمع نے اس کو حکم دیا تھا۔ پس عالم ممکن ظہور کے متعلق ہوا اور قادر ممکن ثانی کے متعلق اور مرید دیگر عیان کے متعلق۔ پس اسی طرح عوالم و تبع ظاہر ہوئے اور معاملہ نزا و مخالفت تک جا پہنچا، جیسا کہ اسماء جمالیہ و جلالیہ کا تقاضا ہے۔ پس عیان نے کہا ہے کہ ہمیں خوف ہے کہ ہمارا نظام درہم برہم ہو اور ہم ایک دوسرے پر سرکشی کریں اور اس عدم سے ملحق ہو جائیں جس سے ہم پہلے تھے، لہٰذا وہ دوبارہ اسماء کی طرف جعلیم اس میں علیم و مدبر متوجہ ہوئے اور کہا اے وہ اسماء جن کو ہم پر سلطنت حاصل ہے، اگر تمہارا حکم میں میزان معلوم اور حد مرسوم پر ہے تو تمہارے اور ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہمارے اندر ایک امام ہو جو کہ ہم کو اور ہم میں
تمہاری بعض تاثیرات کو پست کرے۔ جب انہوں نے سنا تو اس میں مدبر کی جانب پناہ لی اور مدبر مستحق کی طرف گیا اور حق کے امر کے ساتھ اس میں رب کی طرف نکلا، اور اس نے اس سے کہا کہ تم امر صادر کرو، یعنی ایسا کرو جو بقائے ممکنات میں مصلحت کے تقاضے کے مطابق ہو۔ اس نے کہا بصر و چشم، میں نے سنا اور اطاعت کی۔ پیج نمبر 252۔ پس اس نے 2 وزیر ساتھ لیے جو مصالح پر اس کی اعانت کریں، اور وہ اس میں مدبر اور مفصل ہیں، اور خداوند عالم نے فرمایا وہ امر کی تدبیر کرتا ہے اور آیات کی تفصیل بیان کرتا ہے، تاہم تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر سکو، یعنی اپنے اسماء الہیہ، وہ اسماء رب جو تمہارا امام ہے۔ پس دیکھو کہ اللہ کا کلام کس قدر محکم ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز کس قدر مضبوط ہے۔ عارف قاضی سعید قمی کا کلام تمام ہوا۔ پیج نمبر 253۔ اہل عرفان و کشف کی غیبت کرنے کی ممانعت۔ فمیز، تو جب تم نے بتوفیق خدا و حسن تائید ایزدی اس رسالے میں بیان شدہ مضامین کا احاطہ کر لیا، مجھے شاید یہ گمان نہیں ہے کہ تم نے ان حقائق کو کسی دوسرے مقام پر بھی سنا ہوگا، اور اگر تم نے مکمل طور پر ان کا ادراک کر لیا ہے تو تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ اس عارف کے رموز کو سمجھ سکو اور اس صاحب کشف عالم کے اجمالی نکات کی تعویل معلوم کر سکو۔ خبردار خبردار، خدا دنیا و آخرت میں تمہاری حفاظت کرے۔ ان جیسے علماء کے کلام کو ظاہری معنی پر حمل نہ کرنا جب تک تم ان کے کلام کی گہرائی میں غور و خوض نہ کرو، اور ان کے مقاصد کو سمجھے بغیر ان پر طعن نہ کرنا، جیسے بعض حضرات کی عادت ہے جو علم کی طرف محض نسبت رکھتے ہیں، اور ان لوگوں نے مطابقت کے صحیح نہ ہونے کا معیار اپنی سمجھ یا ناسمجھی کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ تم دیکھو گے کہ یہ لوگ ایسے عظیم علماء پر تہمت لگاتے ہیں اور اسے صاحبان کشف کی پوری طرح سے غیبت کرتے ہیں ایسے صاحبان کشف کی پوری طرح سے غیبت کرتے ہیں، حالانکہ غیبت کرنا زنا سے بدترین ہے، چونکہ ان لوگوں میں جاہلیت کا تعصب پایا جاتا ہے۔ خدا ہم سب کو اس شیطان کے شر سے محفوظ رکھے جو رحمان کے ساتھ راستے میں راہزن بنا بیٹھا ہے۔ پیج نمبر 254۔ ومیز، یہ جان لو کہ ہم نے جو کچھ تمہیں بتلایا ہے اور جس کی حقیقت کے رخ سے ہم نے تمہارے لیے نقاب اٹھایا ہے، وہ اس لحاظ سے تھا کہ مسببات کا کیا جانا، مسببات کی بازگشت اسباب کی طرف ہوتی ہے اور مربوبات کی ارباب کی طرف منعطف کیا جاتا ہے، جیسا کہ فارسی شاعر نے کہا ہے۔ اب یہاں پہ فارسی کا ایک شعر ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک مقام پر شاعر کا قول اسی مطلب کے متعلق ہے۔ یہ فارسی میں 2-3 اشعار ہیں جن کے ترجمے میں جو لکھے ہوئے نیچے وہ بیان آپ کے سامنے پڑھ دوں گی۔ اور شیخ عارف خواجہ عبداللہ انصاری نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ لوگ تو کسی کام کے انجام سے ڈرتے ہیں مگر میں اس کے آغاز سے ڈرتا ہوں۔ اور مولوی رومی نے مثنوی میں اس طرف اشارہ کیا ہے، یعنی یہ اب میننگ آ رہا ہے اس کا۔ مولوی رومی کی جو ہے نا مثنوی، اس کا یہ شعر ہے کہ دیدہ می خواہم سبب سوراخ کھوند تا سبب راہ بر کھوند از بیخ وین، میں ایسی تیز نگاہ چاہتا ہوں جو سبب سے نفوذ کر کے مسبب تک جا پہنچے، لہٰذا سبب میں سوراخ کر کے اس کو جڑ سے اکھیڑ دو، کیونکہ وہ سبب تک رسائی سے معنی ہے، اور بالجملہ یہ صاحب کش کے مذاق کے مطابق ہے جو کہ عبد ازل اور قضائے اول کو یاد کرتا ہے، ورنہ اگر انبیاء و اولیاء کے حیاکل مقدسہ میں حیاکل الہیہ کے ظہور کی ترتیب کو دیکھا جائے تو چاہیے کہ ہم ایک اور طرح اختیار کر کے مقصد کے رخ سے نقاب ہٹا دیں۔ بس اگر تم آزاد مردوں میں سے ہو
تو ان اسرار کو غور سے سنو جو تمہیں بتلائے جاتے ہیں۔ پیج نمبر 256، یہاں پہ وہی عربی کی عبادت ہے۔ 257 پہ بھی تھوڑا سا آخر کا حصہ ہے جو اردو میں ترجمہ ہے، اس کے بعد میں آ جاؤں گی 258 پہ۔ آقائے قمشائی کے نزدیک اسفار اربع کی تشریح۔ ومیز ہمارے عارف کامل شیخ مشائخ جناب آقا محمد رضا قمشائی رضوان اللہ علیہ نے اپنے اس رسالے میں جو انہوں نے اسفار اربعہ کی تحقیق میں لکھا ہے، ایک مطلب بیان کیا ہے جس کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔ یہاں سے اب پیج نمبر 258 شروع ہو گیا۔ تم جان لو کہ سفر اس بات سے عبارت ہے کہ انسان اپنے وطن سے حرکت کرے اور منازل طے کرے، منزل مقصود کی طرف رخ کرے۔ سفر کی ایک قسم صوری اور ظاہری ہے جو کہ سب کو معلوم ہے اور بیان کرنے کی حاجت نہیں، اور ایک قسم معنوی ہے جس کی 4 قسمیں ہیں۔ عقل سے حق کی طرف سفر، اور وہ یہ ہے کہ سالک اور اس کے حقیقت کے مابین وہ ظلمانی اور نورانی حجاب جو ازلاً ابداً اس کے اور اس کی حقیقت کے درمیان ہے، ان کو رفع کر دے۔ اور اصلی حجاب 3 قسم پر ہیں: حجاب ہائے ظلمانی نفس، حجاب ہائے نورانی عقلی، حجاب ہائے نورانی روحی۔ اور جب انسان ان تمام مقامات یعنی مقام نفس و عقل و روح سے ترقی کرتا ہے تو یہ تینوں حجاب رفع ہو جاتے ہیں، اور ان کے رفع ہونے سے سالک جمال کا مشاہدہ کرتا ہے اور اپنے آپ سے فانی ہو جاتا ہے۔ یہ مقام فنا ہے، اور اس مقام فنا میں دیگر مقامات بھی ہیں، یعنی مقام سرخفی، اخفی۔ بس یہاں پر اس کا سفر تمام ہو جاتا ہے اور اس کا وجود حقانی بن جاتا ہے، اور اس پر حالت محو طاری ہو جاتی ہے، اور اس سے شطیحات صادر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس پر کفر کا حکم لگایا جاتا ہے۔ پس اگر اس کے لیے عنایت الہی شامل حال ہو تو حالت محو اس سے زائل ہو جاتی ہے۔ پس وہ ربوبیت کے ظہور کے بعد اپنی عبودیت کا اقرار کرتا ہے، اور بہرحال جب اس کا پہلا سفر تمام ہوتا ہے تو دوسرا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اس بات سے عبارت ہے کہ یہ سفر حق سے بوسیلہ حق کی طرف ہو، اور بوسیلہ حق یہ سفر تمام ہوتا ہے، کیونکہ سالک اس صورت میں ولی بن جاتا ہے اور اس کا وجود حقانی قرار پاتا ہے، اور ذات کے کمالات کی جانب راہ سلوک اختیار کرتا ہے، حتیٰ کہ تمام اسما کو جان لیتا ہے سوائے ان اسما کے جن کو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے۔ پیج نمبر 259 پہ آ چکے ہیں ہم۔ اور جب سالک اس مقام تک رسائی حاصل کرتا ہے تو ولایت کلیہ کا مالک بن جاتا ہے، اور اس کی ذات صفات افعال حق کی ذات صفات افعال میں فانی ہو جاتی ہیں۔ یہ مقام فانی از فنا ہے جو کہ مقام اقفا بھی ہے، اور یہاں ولایت تمام ہوتی ہے اور دوسرا سفر ختم ہو کے تیسرا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ سفر حق سے خلق کی طرف ہے، اور سالک اس مقام پر مراتب افعال میں رواں ہوتا ہے کہ اس کو صحو تام حاصل ہوتا ہے، اور وہ ابقا باللہ کے ساتھ باقی رہتا ہے، اور عوالم جبروت و ملکوت و ناسوت میں سفر کرتا ہے، اور اس کو نبوت میں حصہ ملتا ہے۔ اور یہ نبوت تشریحی نبوت نہیں ہوتی، یہاں پر تیسرا سفر تمام ہو کر چوتھا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ خلق سے خلق کے ساتھ خلق کی طرف سفر ہوتا ہے، اور اس صورت میں وہ مخلوقات اور ان کے لوازم کا مشاہدہ کرتا ہے، اور ان کے نقصانات اور منافع کو پہچانتا ہے، اور اللہ کی طرف ان کی بازگشت کی کیفیت اور خدا کی طرف جانے والے عوامل سے آگاہ ہوتا ہے، اور ان معلومات کی دوسروں کو خبر دیتا ہے، اور ان عوامل کے بارے میں بھی خبردار کرتا ہے۔ جو سلوک اللہ سے مانے ہو، پس وہ نبوت تشریحی کے ساتھ
متصف نبی قرار پاتا ہے اور ان کے کلام کا محض تمام ہوا۔ پیج نمبر 260 اور 261 ان کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں۔ آقائے قمشائی کے بیان پر تبصرہ فمیس، اور میری نظر میں یہ ہے کہ پہلا سفر جو خلق سے حق کی طرف ہے، اور وہ اس بات سے مقید ہے کہ اس راہ میں وہ تمام حجابات رفع ہوں جو جنبیلی الخلقی رکھتے ہیں، اور وہ عالم میں وجود میں حضرت حق کے ظہور فعلی کے توسط سے اس کے جمال کا مشاہدہ کرے، اور یہ ظہور فعلی در حقیقت ان مراتب ہستی میں ظہور ذات ہے، اور یہ بھی وہی جنبیلی الخلقی ہے، اور بعبارت دیگر جمال حق کا مشاہدہ اس طرح سے ہوگا کہ وجہ حضرت حق اور وجہ اللہ اس کے نزدیک منکشف ہو۔ پیج نمبر 262 اور یہ سفر اس طرح پائے تکمیل کو پہنچے گا کہ وہ تمام مخلوقات کو حضرت کا حق ظہور سمجھ کر دیکھے اور سب کو اس کی نشانیاں قرار دے۔ بس یہاں سفر اول تمام ہوگا اور سفر دویم شروع ہوگا، یعنی حق مقید سے حق مطلق کی طرف سفر۔ پس اس صورت میں تمام حویات وجودیہ اس کے نزدیک مضمحل ہو جائیں گے، اور تعینات خلقی کلی طور پر اس کی نظر میں از خود رفتہ قرار پائیں گے، اور وحدت تمام کے ظہور کے ساتھ قیامت کبریٰ برپا ہو جائے گی، اور حق تعالی مقام وحدانیت کے ساتھ اس کے لیے تجلی کرے گا، اور اس مقام میں وہ اصلاً اشیاء کو نہ دیکھے گا اور اپنی ذات صفات افعال سے فانی ہو جائے گا۔ اور اس سفر میں اگر اس کے پاس عنایت میں سے کوئی چیز باقی رہ جائے تو وہ شیطان ہوگا جو اس کی ذات میں پنہاں ہے، اور صفت ربوبیت کے ساتھ ظہور کرے گا، اور اس سے شطحیات سرزد ہوں گے، اور یہ شطحیات دوسرے لوگوں سے اس لیے صادر ہوتے ہیں کہ ان کے سلوک میں کوئی نقص باقی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ان کی انیت اور انیت کا کچھ حصہ باقی ہوتا ہے۔ اسی سبب سے اہل سلوک کا یہ اعتقاد ہے کہ سالک کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس کا کوئی معلم اور رہبر موجود ہو جس کو راہ سلوک کی طرف رہبری کرے، اور اس رہبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ سلوک کی کیفیات کی معرفت رکھتا ہو، اور ریاضیات شرعی کے جادہ سے منحرف نہ ہو، چونکہ باطنی طور پر سلوک کی راہ میں شمار میں آنے کے قابل نہیں، اور ان کی تعداد لوگوں کے ان سانسوں کے برابر ہے جو وہ لیا کرتے ہیں۔ پیج نمبر 263 قطع این مرحلہ بے رہبری حضر مکن ظلمات است بدترس از خطر گمراہی۔ یہ شعر ہے۔ پس اس مرحلے میں اگر عنایت الہی مقام تقدیر استعداد میں شامل حال ہو، جیسا کہ شیخ عربی نے کہا ہے، فیض اقدس کی تائید کے بغیر کوئی اس کے قابل نہیں ہوتا، اللہ اس کو اپنی طرف لوٹا لیتا ہے اور وہ تیسرے سفر کا آغاز کرتا ہے، اور وہ سفر بواسطہ حق اور خلق کی طرف ہوتا ہے، یعنی حضرت احدیت جمعی سے عیان ثابتیہ کی طرف، اور اس سفر میں حقائق اشیاء اور ان کے کمالات اور ان کی ترقی کی کیفیت ان کے پہلے مقام کی طرف پلٹتی ہے، اور وہ اپنے وطن اصلی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس سفر میں وہ صاحب تشریح پیغمبر نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے ابھی تک نشاط غیبی میں خلق کی طرف رجوع نہیں کیا۔ پھر وہ چوتھے سفر میں رواں ہونا شروع ہوتا ہے، اور وہ سفر اس خلق سے ہے جو کہ حق ہے، یعنی حضرت عیان ثابتہ الی الخلق سے عیان خارجیہ بالحق کی طرف، یعنی وہ اپنے وجود حقانی سے سب میں جمال حق کا مشاہدہ کرتا ہے اور نشاط علمی میں ان کے مقامات سے آشنا ہوتا ہے، اور حضرت عیان یا ان کے معقوف کی طرف ان کے طریقے سلوک کو جانتا ہے،
اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے اصلی وطن کی طرف پلٹتی ہے، اور وہ اس سفر میں دین و شریعت لاتا ہے اور احکام ظاہری بدنی و احکام باطنی قلبی کو تشکیل دیتا ہے، اور صاحبان استعداد کو ان کی استعداد کے مطابق خدا تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات اور معرف حق کی خبر دیتا ہے۔ پیج نمبر 264 مقامات انبیاء کے تفاوت کی وجہ ومیز جاننا چاہیے کہ یہ ضروری ہے کہ یہ چاروں سفر ہر صاحب شریعت رسول کو حاصل ہوں، لیکن باوجود اس کے کہ ان کے مراتب و مقامات متفاوت ہوتے ہیں، کیونکہ بعض انبیاء و مرسلین مثلا اسم الرحمن کے مظاہر ہوتے ہیں جو پہلے سفر میں کائنات عالم میں اسم الرحمن کا ظاہراً مشاہدہ کرتے ہیں، پیج نمبر 265، اور ان کا دوسرا سفر اسم الرحمن میں اشیاء کے استہلاک پر ختم ہو جاتا ہے، پس واپسی کے وقت وہ اس سفر سے رحمت وجود رحمانی کے ساتھ اس جہان کی طرف لوٹتے ہیں اور ان کی نبوت کا دائرہ محدود ہوتا ہے، اور وہ اس طرح دیگر اسما کے مظاہر بسبب ان اختلافات کے جو کہ حضرت علم میں ہیں، یہاں تک کہ ان کا امر مظہر اس میں اللہ تک پہنچتا ہے، اور وہ اپنے سفر اول کے اخیر میں حق کے بمِ تمام شعبوں کے ظاہراً مشاہدہ کرتا ہے، اور ایک کام ان کو دوسروں سے باز نہیں رکھتا، اور دوسرا سفر اس مرحلے پر تمام ہوتا ہے کہ تمام حقائق اس میں جامعہ الہی میں مستحلق ہوتے ہیں، بلکہ وہ اسم احدیت محضہ میں بھی مستحلق ہوتا ہے، اور وجود جامع الہی کے ساتھ خلق کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اس کے لیے نبوت ازلیہ اور خلافت ظاہریہ اور باطنیہ ہوتی ہے۔ پیج نمبر 266 معصومین کے مراتب عظمیہ ومیز جاننا چاہیے کہ یہ سفر گاہے اولیاء کاملین کو بھی حاصل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ چوتھا سفر بھی چنانچہ وہ ہمارے مولا امیر المومنین اور ان کی اولاد معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین کو حاصل ہے، مگر نبی چونکہ صاحب مقام جمیع ہیں، لہٰذا ان کے بعد کسی بھی مخلوق کے لیے تشریع شریعت لانے کی گنجائش نہیں ہے، پس جناب رسول اللہ کو یہ مقام بالاصل اور ان کے خلفائے معصوم کو بالمتابعہ حاصل ہے، بلکہ سب کی روحانیت ایک ہے۔ ہمارے شیخ و استاد معارف الہیہ جناب عارف کامل شاہ آبادی دام اللہ ظلہ علی رؤوس المریدین نے کہا ہے کہ اگر علی علیہ السلام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قابل ظاہر ہوتے تو شریعت کو ضرور ظاہر کرتے، جیسا کہ حضرت نے ظاہر کی، اور وہ نبی مرسل کے ظاہر ہوتے، چونکہ دونوں مقامات معنوی و ظاہری اور روحانی میں متحد ہیں۔ پیج نمبر 267 اس پہ جو ہے وہ خاتمہ و وصیت کی ہے، اس کا ترجمہ پیج نمبر 268 پر ہے، وہ میں بیان کر رہی ہوں۔ خاتمہ و وصیت: اے روحانی دوست، خداوند عالم تمہاری دنیا اور آخرت میں تمہاری مدد کرے۔ خبردار ان اسرار کو نااہل لوگوں پر کشف نہ کرنا اور بے محل ان پر بخل نہ کرنا، کیونکہ باطن شریعت کا علم نوامی سے الہیہ اور اسرار ربوبیہ سے ہے، جس کا اجانب کے ہاتھوں اور نگاہوں سے پوشیدہ رکھنا مطلوب ہے، کیونکہ یہ ان کی روشن اور دقیق فکروں کی دسترس سے بالاتر ہے، اور خبردار مبادہ ان اوراق میں اس وقت تک نگاہ فہم نہ ڈالنا جب تک کہ اہل ذوق میں سے مطالعین کے کلمات کی پوری تفتیش نہ کرو اور مشائخ اعظام اور عرفاء اکرام سے معرف نہ سیکھ لو، ورنہ محض اس بات کے معرف کی طرف رجوع کرنا خسارہ میں ہی اضافہ کرے گا اور محرومی پہ منتجا ہوگا، اور ہم بحمد اللہ العلام یہاں پر ہی کلام ختم کرتے ہیں، اور درود و سلام ہو
اس کے انبیاء و اولیاء و اعظام خصوصاً ان کے سید و اشرف محمد اور ان کی آل پر صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اس رسالے کے بدست مؤلف فقیر مسکین جو اپنے لیے نفع و نقصان اور موت و حیات کا مالک نہیں، بروز یکشنبہ 25 شوال 1349 ہجری کو فراغت ہوئی۔ صاحب ہجرت پر درود و سلام و تحیات ازلی و ابدی ہوں، اور آغاز و انجام و ظاہر و باطن میں خداوند عالم کی تعریف ہے۔ مترجم ناچیز سید احمد فہری کہتا ہے کہ اس رسالہ مبارکہ کا بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے فارسی ترجمہ 24 ذی قعد 1401 ہجری کو جوار مرقد مطہر رسول اللہ و ائمہ بقیع صلوات اللہ اجمعین مدینہ منورہ میں تمام ہوا۔ میں اس حسن اتفاق کو اختتام میں نیک فعل تصور کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ مقبول درگاہ ہو اور میری شفاعت پر مشمول ہو۔ بندہ محتاج رحمت ایزدی سید احمد فہری۔ پیج نمبر 269 پر اردو ترجمہ بدست حقیر کثیر التقصیر احقر محمد حسنین السابقی۔ بروز بدھ 13 رمضان 1404 ہجری مدرسہ جامعہ ثقلین احمد پارک کالونی ملتان پاکستان میں ہوا۔ پیج نمبر 270 محمد و آل محمد علیہ السلام کے مراتب تکوینی کے متعلق امام خمینی کے عقائد۔ مومنین کے افادہ عام کے لیے ہم یہاں چہاردہ معصومین علیہ السلام کے متعلق رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظیمی السید روح اللہ الموسوی الخمینی کے عقائد و نظریات کا ایک شمع پیش کرتے ہیں۔ چشمہ یا شمع یہاں پہ لکھا ہوا ہے یا سما پیش کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں آج کل مختلف فی شیعہ عقائد کے متعلق آپ کا موقف واضح طور پر معلوم ہو سکے۔ مسئلہ یا علی مدد۔ جناب امام خمینی کشف الاسرار میں صفحہ 30 میں ارشاد فرماتے ہیں ما از ارواح مقدسہ انبیاء و ائمہ کہ خداوند بآنہا قدرت مرحمت نمودہ استامداد می کنیم۔ ہم انبیاء و ائمہ علیہ السلام سے اس لیے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری مدد کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ مسئلہ علم غیب کے بارے میں امام فرماتے ہیں امام امت نے کشف الاسرار میں صفحہ 50 میں معصوم کا علم غیب قرآن و حدیث اور فلسفہ یونان سے ثابت کیا ہے، اور صفحہ 55 پر فرمایا ہے کہ معصومین کے علم غیب و معجزات کے منکر وحدت اسلامی کے جراثیم ہیں، لہٰذا ان کے گلے گھونٹ دو تاکہ اس قسم کی یادہ گوئی نہ کر سکیں اور خدا اور رسول اور اولیاء کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ نہ بڑھا سکیں۔ پیج نمبر 271 امام خمینی روح القدس کے بارے میں ارشاد امام خمینی کا روح القدس کے بارے میں ارشاد۔ آپ نے مصباح الہدایہ میں ثابت کیا کہ تمام کے تمام فرشتے معصومین کے نوکر چاکر ہیں، اور صفحہ 167 پر فرمایا کہ تمام ملائکہ کو معصومین نے تسبیح و تقدیس کی تعلیم دی، لہٰذا جب تمام فرشتے خود معصوم کے شاگرد ہوئے تو وہ ان کی تعلیم دینے کے اہل کس طرح ہو سکتے ہیں، جیسا کہ بعض بد انجام مقصرین کا خام خیال ہے۔ معصومین کا حاضر و ناظر ہونا بزمانے امام خمینی علیہ السلام۔ بس امام علیہ السلام اپنی ولایت کلیہ کی بدولت ہر شخص کے عمل پر نگران اور تمام اشیاء کے ساتھ معیت قیومیہ رکھتے ہیں۔ نیز مقدمہ مصباح الہدایہ میں ہے کہ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ولی الامر تمام مراتب غیب و حضور میں تصرف کامل رکھتا ہو، اور جس طرح کہ نفس انسانی اپنے بدن کے تمام اجزاء میں تصرف رکھتا ہے وہ اسی طرح تمام مراتب وجود میں متصرف ہو۔ بوقت موت معصومین کا حاضر ہونا۔ امام خمینی فرماتے ہیں ارسطو نے کہا ہے کہ نفوس انسانیہ قوت عمل و علم میں اللہ کی آیت کاملہ اور اس کی شبیہ ہوتے ہیں اور اپنے کمال تک پہنچ جاتے ہیں۔ پیج نمبر 272
اور یہ تشبیہ بقدر طاقت ہوتی ہے۔ نفس جب بدن سے جدا ہوتا ہے تو روحانین اور ملائکہ مقربین سے متصل ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو، بریکٹ میں لکھا ہوا انہوں نے، ملاحظہ ہو کشف الاسرار صفحہ 34 ہے یہ غالباً۔ نیز صفحہ 30 پر فرماتے ہیں فلسفہ اعلیٰ اور دلائل عقلیہ محکمہ سے ثابت ہے کہ روح بدن سے جدا ہونے کے بعد اس عالم پر زیادہ اور بالاتر احاطہ رکھتی ہے، لہٰذا معصومین کا بوقت موت تشریف لانا ان کا احاطۂ تکوینی ہے جو عقلاً صحیح ہے، جبکہ بقول امام امت ولایت کی بدولت اس طرح حاضر و بقول امام امت ولایت کی بدولت اس طرح حاضر و ناظر ہیں جس طرح کہ نفس پورے بدن میں حاضر ہوتا ہے۔ معصومین کا مظاہر اسماء و صفات ہونا۔ سرکار خمینی نے مصباح الہدایہ مترجم فارسی میں صفحہ 123 میں یہ ثابت کیا ہے کہ عقل کلی کا خلافت کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقائق کونیہ میں ظاہر ہو، اور اس کی نبوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر ذوالجلال کے جملہ اسماء و صفات کو ظاہر کرے۔ نیز آپ کی کتاب شرح دعائے سحر میں صفحہ 91 میں فرماتے ہیں کہ یعنی تم جان لو کہ انسان کامل، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، انسان کامل یعنی معصوم اللہ کے مثل اعلیٰ اور اس کی آیت کبریٰ اس کی صفاتی صورت پر پیدا شدہ ہیں اور اس کے دست قدرت کا انشاء کردہ ہے، اور اس کی مخلوق پر اس کا خلیفہ ہے۔ جس نے اس کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا، وہ اللہ کی تمام صفات میں سے ہر صفت اور اس کی تجلیات میں سے ہر تجلی کا آئینہ ہے۔ پیج نمبر 273 معصومین کا نور حقیقی ہونا۔ سرکار خمینی نے اپنی متعدد کتابوں میں معصومین کی خلقت نوری اور ان کا نور مجسم ہونا ثابت کیا ہے۔ مثلاً پرواز در ملکوت جلد اول میں فرماتے ہیں کہ انوار الہی انسانی حیت اور بشری صورت میں ظہور فرمایا۔ نیز اسی کتاب نے انوار الہیہ نے حیت اور بشری صورت میں ظہور فرمایا۔ نیز اسی کتاب کے صفحہ 274 پر فرماتے ہیں یہ ذوات مقدسہ تمام عوالم میں ہر عالم کے لیے قبلہ تھے، حتیٰ کہ بشری صورت میں عالم جسمانی میں ظاہر ہوئے۔ یہ ذوات مقدسہ اس عالم سے پہلے بھی سایہ عرش میں نور تھے، اور انعقاد و نطفہ اور طینیت میں یہ باقی لوگوں سے امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ یہ بات ہمارے اصول مذہب کا جزو ہے۔ معصوم کا مقسم رزق ہونا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پرواز در ملکوت جلد دویم میں 228 میں حضرت امام صاحب العصر حضرت ابن حسن عسکری علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ شب قدر میں امام زمانہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد صلوات اللہ علیہ وجل فرجہ الشریف جزیات فطرت میں جس حرکت کو چاہتے ہیں آہستہ کر دیتے ہیں، اور جس حرکت کو چاہتے ہیں تیز کر دیتے ہیں، جس رزق کو چاہتے ہیں وسیع کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ ارادہ حق ہے اور ارادہ ازلی کی شعاع اور سایہ ہے اور فرامین الہیہ کے تابع ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب یہاں پر پیج نمبر 275 میں محدودیات مصباح الہدایہ ہیں، ایک انہوں نے لسٹ دی ہوئی ہے جس میں عرض مترجم پیج نمبر 1 پہ، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پیج نمبر 4 پہ، خطبہ کتاب پیج نمبر 21، مشکات اول 23 پہ، غیب مطلق اور مقام عمام 25 پہ، غیب مطلق کی معرفت کا عدم امکان پیج نمبر 26 پر، غیبت حقیقی اور خلق کے درمیان سخینیت نہیں پیج نمبر 29، کثرت درود وحدت کے درمیان وجہ جمع، کثرت در وحدت کے درمیان وجہ جمع 31، صحیح توحید تعطیل و تشبیہ سے مبرہ ہے
پیج نمبر 32 فیض اقدس واسطہ فیض، پیج نمبر 34 ظہور اسما میں وجود خلیفہ کا لزوم، پیج نمبر 35 خلیفہ الہی دو جینیں رکھتا ہے، 36 اول ظہور مستفیض، 37 مقام رحمانیت و رحیمیت، 38 پیج نمبر 276 پر خلافت در ظہور اور صلاحیت ظہور کی کیفیت 39 پہ آتی ہے۔ پھر یہ پوری لسٹ ہے کہ کس پیج پر کیا کیا ہیڈنگز ہیں۔ عالم وجود میں سب سے پہلے کثرت، پیج نمبر 40 ملاک وحدت و کثرت کا تعین، 41 ہر اسم الہی کا جامع حقائق ہونا، 43 عبارات و اصطلاحات حجائب حجاب حقائق ہیں، 45 اتحاد مقام الویت باسماء و صفات، 47 مراتب اسماء قاضی سعید قمی کی نظر میں، 48 پر ہے اسماء با اعتبار ظہور کثرت ہیں، پیج نمبر 50 اسماء الہی کے دو جینے، پیج نمبر 51 آیات مشتبہ اور احادیث منفیہ کے مابین وجہ اتحاد، 52 پر قاضی سعید قمی کے کلام پر تنقید، 54 پر عظمت و مقام خلافت الہی، 63 پر خلافت محمدیہ کی حقیقت، 65 آئینوں میں وجہ غیبی کا انعکاس، پیج نمبر 66 پر ہے آئینہ اسماء و صفات میں وجہ غیب کا ظہور، 68 پر اسماء و صفات حقیقت ذات کے لیے نوری حجاب ہیں، 69 پر۔ اب ہم کتاب کے پیج نمبر 277 پر آ چکے ہیں اور یہاں سے لسٹ پیج نمبر 282 تک ہے۔ اما کی یہاں پہ پیج نمبر 276 خلافت در ظہور اور صلاحیت ظہور کی کیفیت، پیج نمبر 39 عالم وجود سب سے پہلے کثرت، 40 عالم وحدت و کثرت کا تعین، 41 ہر اسم الہی کا جامع حقائق ہونا، 43 عبارات و اصطلاحات میرے خیال میں یہ میں نے پڑھ لیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں پیج نمبر 277 پر۔ اما کی تشریح، 71 حقیقت قضاء و قدر، 76 منشاء بدا کا بیان، 77 قدر اللہ کا راز، 80 انسان کامل کی عین ثابت دو جہتیں ہیں، 82 فیض اقدس اور فیض مقدس کا فرق، 83 عیان ثابتیہ فیض اقدس کی تجلی ثانی ہے، 84 صغیر میں عظیم کا عدم انعکاس، 86 علماء عارفین سے بدگمانی نہ کیجیے، 87 خلافت محمدیہ اور ولایت علویہ کا اتحاد، 91 کرات روحانیہ کا محو سکا فرق، 92 حقائق بسیطہ مستدیر ہیں، 93 نبوت ظاہر ولایت ہے، 96 پر ہی ہے یہ بھی، تعلیم کے مقامات و مراتب، 97 پر موضوع الفاظ روح معنی ہے، 99 توبیخ نفس اور مناجات مع اللہ، 101 پر۔ پیج نمبر 278 یہاں پر کنٹینیو ہے لسٹ، نشات مختلفہ میں حقیقت نبوت کا اختلاف، 102 عالم اسما میں نبوت، 104 تجلی اسم حکم و عدل، 105 نبوت کی تعریف کاشانی کی نظر میں، 107 نبوت کا بلند ترین درجہ، 108 عالم امر و خلق میں اسرار خلافت و ولایت کا بیان، 110 ذات کی تعین اسمی کا ہر عالم میں ظہور، 110 حجاب اسماء و صفات میں مقام ذات، 113 عالم خلق میں تجلی ذات کا ظہور، 116 مشیت مطلقہ میں مقام وحدت و کثرت، 117 مجلس ظہور و حاضرین مجلس، 118 حضرت موسیٰ کا حضرت خضر پر اعتراض اور اس کی وجہ، 119 آیت کریمہ اللہ نور السماوات والارض کا مطلب،
121 مراتب وجود میں حکماء و عارفین کا اختلاف، 125 حق تعالیٰ کی اپنے فعل کے ساتھ کیفیت کی نسبت، 131 مقام خلافت جامع حقائق الہیہ ہے، 136 پیج نمبر 279 تمام ظہور اس حقیقت غیبیہ کے لیے ہے، پیج نمبر 139 پر ہے یہ۔ مقام عبودیت کا لزوم، تحفظ اور آخرت میں ولی کامل کی تکوینی اختیارات، 142 قدرت معجزہ نمائی ریشہ ربوبیت ہے، 144 نشات غیبیہ میں قدر کا راز، 146 پر ہے نشات غیبی میں حقیقت نبوت، 148 موجودات پر عرض ولایت کا مطلب، 150 اس امانت کی وضاحت جس کا بوجھ زمین و آسمان نہ اٹھا سکے، 152 نشات مختلفہ میں حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، 154 عیان کے متعلق آقائی قمشائی کا بیان، 155 آقائی قمشائی کا بیان پر امام امت کی تنقید، 160 نشات غیبی میں اسرار خلافت و ولایت، 162 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب امیر کی ارواح اول تعین مشیت ہیں اور معصومین کا ظہور امری، 173 صادر اول کے متعلق حکماء و عارفین کا اختلاف، 179 اقوال حکماء اور عرفاء پر امام خمینی کا تبصرہ، 183 صادر اول کے متعلق امام خمینی کا نظریہ، 185 پیج نمبر 280 وحدت در کثرت اور کثرت در وحدت، پیج نمبر 187 پر ہے یہ ایڈنگ۔ عالم حقیقت عقلیہ کی صورت کثرت ہے، 192 عالم ملکوت پر عقل مجرد کے احاطے کی کیفیت، 196 عقل کے اقبال و ادبار کا مطلب، 198 خلقت عقل کے متعلق امام باقر علیہ السلام کی حدیث کی تشریح، 201 پر ہے خلافت و نبوت اور ولایت عقل کا معنی، 205 معصومین کی خلقت نوری اور ولایت کے متعلق امام رضا علیہ السلام کی حدیث الشریف، 209 پر امام رضا علیہ السلام کی حدیث کی تشریحات، 202 ساکنان جبروت پر معصومین کی برتری، 222 یعنی 222 پر حضرت کی سلطنت قیومی، 223 پر ائمہ کا مرتبہ جلیلہ اور واسطہ فیض ہونا، 223 فرشتوں پر معصوم کی حکمرانی، 225 معصومین واسطہ فیض ہیں، 225 معرفت رب میں ان کی سبقت کا بیان، 227 پیج نمبر 281 ارکان توحید کا بیان، 228 پر تسبیح کی فضیلت، 234 نشات ظاہری خلقی میں اسرار خلافت و نبوت و ولایت، 237 اسماء الہی کے مراتب کا بیان، 238 مشرب عرفان میں خلیفہ الہی کے وجود کی اہمیت، 239 تمام عوالم میں قیامت کبریٰ کا ظہور، 241 انبیاء ما سلف کا دورہ حضرت کی خلافت کا دورہ ہے، 244 جناب امیر کا ہر نبی بلکہ ہر شے کے ساتھ ہونا، 245 عارف کامل قاضی سعید قمی کے بیان کا خلاصہ، 249 اہل کشف اور عرفان کی غیبت کرنے کی ممانعت، 253 آقائے قمائی کے نزدیک اسفار اربعہ کی تشریح، 257 آقائے قمائی کے بیان پر تبصرہ، 261 مقامات انبیاء کی تفاوت کی وجہ، 264 معصومین کے مراتب عظیمہ، 266 خاتمہ و وصیت، 268 محمد و آل محمد علیہ السلام کے مراتب تکوینی کے متعلق امام خمینی کے عقائد، 270 اب ہم آ گئے ہیں لاسٹ پیج پہ اس کتاب کے، یعنی پیج نمبر 282 پر۔ مسئلہ یالی مدد 270 پیج پر ہے، مسئلہ غیب 270 پر ہے، امام خمینی کا روح القدس کے بارے میں ارشاد 271 پر، معصومین کا حاضر و ناظر ہونا بزبان امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 271 بوقت موت معصومین کا ظاہر ہونا 271 پر، معصومین کے مظاہر اسماء و صفات ہونا 272،
معصومین کا نور حقیقی ہونا 273، معصوم کا مقسم رزق ہونا 273۔ یہاں پر یہ کتاب ہم نے مکمل طور پر پڑھ لی ہے، اور جہاں جہاں پہ بھی جو غلطی ہوئی ہو اور جو اس جگہ پہ آپ لوگوں کو کچھ زحمت اٹھانی پڑے اس کو سنتے وقت، تو اس کے لیے بہت معذرت ہے، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس کتاب کو جب ہم نے پڑھا ہے تو اس کے مطالب اور معنی کو بھی ہم سمجھ سکیں بہتر طور پر۔ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، اب انشاءاللہ کسی اور بک کو پڑھیں گے ہم ساتھ مل کر۔ خدا حافظ۔ پروردگار عالم سے توفیق کی دعا طلب کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ خدا حافظ۔